الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو الیکشن کیمپین جاری ہے۔ الیکشن کے بعد کوئی نہ کوئی پارٹی اپنی حکومت بنائے گی۔ اس کے بعد ظاہر سی بات ہے اسے اپنے دیے گئے منشور پہ عمل کرنا ہے، لوگوں کی بھلائی کے لیے ان کی وہ اپنے منشور پہ عمل کرنا ہے۔ تو جو حکومت قائم ہونی ہے اس سے پہلے اس الیکشن کے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے میں نے یہ سوچا کہ دوستوں کے ساتھ گورننس کے بارے میں جو ہے کچھ ڈسکس کیا جائے کہ گورننس کیا ہوتی ہے، نظام یعنی کسے کہا جاتا ہے، اور گڈ گورننس کیا ہوتی ہے۔ تو گورننس یا گڈ گورننس کو اگر ہم دیکھیں، اس کی ڈیفینیشن کو میں اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کروں گا کہ پولیٹیکل اینڈ انسٹیٹیوشنل پروسیس اینڈ آؤٹ کمز دیٹ آر نیسسری ٹو اچیو دا گولز آف ڈیولپمنٹ، یعنی وہ طریقہ کار، ایک ادارتی اور ایک سیاسی طریقہ کار ہوگا، سسٹم ہوگا جس کے ذریعے پبلک کی خدمت کرنے اور ترقی کرنے، ڈیولپمنٹ کرنے کے آؤٹ کمز کو دیکھا جائے، یعنی پوری اس ڈیلیوری سسٹم کو جو ہے گورننس سسٹم کہا جاتا ہے۔ اب وہ اچھا ہوگا جتنا اس کو گڈ گورننس کہا جائے گا، اگر سسٹم اچھا نہیں ہوگا، اس سے آؤٹ کمز نہیں مل رہے تو اس کو بیڈ گورننس کہا جائے گا۔ اب یہ ایکچولی گڈ گورننس یا گورننس جو ہے وہ ڈپینڈ، اس کے کمپوننٹ کیا ہیں؟ وہ تقریباً 6 کمپوننٹ ہیں۔ سب سے پہلے اس کا ہے ہیومن رائٹس یعنی بنیادی انسانی حقوق۔ اس کے بعد سول رائٹس یعنی شہری حقوق، آپ کسی ریاست کے شہری ہیں تو آپ کے کچھ بنیادی حقوق ہوں گے شہری۔ پھر کلچرل رائٹس یعنی آپ کسی ثقافت، کسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کی ثقافت ہوگی، آپ کی زبان ہوگی، آپ کا رہن سہن ہوگا، تو اس کے لیے ریاست یا گورنمنٹ ہے وہ اس کی حفاظت کے لیے، اس کی ترویج کے لیے کتنا آپ کو سپورٹ کر رہی ہے۔ اس کے بعد اکانومک یعنی معاشی حقوق، پھر پولیٹیکل سیاسی حقوق، اس کے بعد سوشل رائٹس یعنی آپ کے سماجی حقوق۔ اب ہیومن رائٹس کیا ہیں؟ بنیادی انسانی جو بھی حقوق ہیں آپ کے، ایک انسان کی حیثیت سے کسی ریاست میں رہتے ہوئے آپ کو کھانے پینے کی آزادی ہوگی، آپ کو اپنی مذہب کی آزادی ہوگی، آپ کو جو ہے اپنا گھر بنانے کی آزادی ہوگی، آپ کو موومنٹ کی آزادی ہوگی، چلنے پھرنے کی آزادی ہوگی۔ یہ سارے بنیادی انسانی حقوق ہیں۔ پھر شہری حقوق آ جاتے ہیں، وہ آپ اس کو کسی ریاست میں آپ رہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کچھ شہری حقوق ہوں گے، آپ اس کو بلدیاتی نظام کی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ جو بھی بلدیاتی سہولتیں ہیں، میونسپل جو سہولتیں ہیں، وہ ان کو آپ شہری حقوق کہہ لیں، یا جس طرح سے یہاں پہ ادارے قائم ہیں جو شہریوں کی سہولت کے لیے کام کرتے ہیں، نادرا ہو گئی، پولیسنگ ہو گئی، یہ ساری چیزیں بھی اسی میں آ جاتی ہے، میونسپلٹی ہو گئی۔ اس کے بعد کلچرل یعنی آپ کی ثقافت کے لیے، آپ کی قوم کی زبان کی ترویج، آپ کی قوم کی ثقافت کی ترویج اور حفاظت کے لیے ریاست کون سے اسٹیپس اٹھا رہی ہے، یہ آپ کا حق ہے۔ اس کے بعد اکانومک یعنی ایک بحیثیت ایک شہری، آپ جو ہے اپنی اپنی ایبلٹی اور اپنی جو ہے صلاحیتوں کے بنا پر آپ کو ریاست کون سے مواقع مہیا کرتی ہے، کس طرح کی آسانی آپ کے لیے پیدا کرتی ہے کہ آپ جو ہے اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ حلال طریقے سے پال سکیں، یہ بھی آپ کا بنیادی حق ہے۔ اس کے بعد پولیٹیکل رائٹس یعنی سیاسی حقوق، آپ کو سوچنے کی آزادی، آپ کو اپنے حکومت منتخب کرنے کی آزادی، آپ کو سیاست میں حصہ لینے کی آزادی، یہ سارے پولیٹیکل رائٹس ہیں۔ پھر سوشل رائٹس ہیں، آپ ظاہر سی بات ہے کسی ریاست میں رہتے ہیں، آپ کی فیملی ہوگی، آپ کے سوشل کانٹیکٹس ہوں گے، تو وہ آپ کی جان مال اور عزت کی حفاظت ریاست کس طرح کرتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر مسلمان کی جان مال اور عزت دوسرے مسلمان پہ حرام ہے۔ پوری انسانیت کو آپ لے لیں تو آپ سوچیں کہ جب ایک دوسرے کی جان مال عزت حرام ہے تو ریاست پہ یہ ڈبل فرض بن جاتا ہے کہ وہ اپنے شہریوں کی جان مال اور عزت کی حفاظت کرے۔ تو یہ مور اور لیس 6 جو ہے وہ بڑی کمپوننٹ ہیں۔ اس کو میں ریپیٹ کر دوں: ہیومن رائٹس، سول رائٹس، کلچرل رائٹس، اکانومک رائٹس، پولیٹیکل اور سوشل رائٹس۔ اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ یہ سارے جو رائٹس ہیں ان کو اگر ہم ڈی کوڈ کریں تو وہ کس ایریاز میں گورنمنٹ کو کام کرنا ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے آپ کا شیلٹر آ جاتا ہے، یعنی آپ کو گھر آپ کا اپنا ہونا چاہیے۔ اپنا یعنی آپ کو چھت اتنی کم از کم مہیا ہونی چاہیے جہاں پہ آپ اور آپ کی فیملی جو ہے وہ سکون کے ساتھ رہ سکیں، ایک پرائیویسی کی زندگی گزار سکیں، یہ آپ کا حق ہے۔ اس کے بعد ہیلتھ ہے، اس کے بعد سفیشینٹ فوڈ ہے، یعنی اتنی آسانیاں اور ایسا نظام بنانا جہاں پہ ہر شہری جو ہے کم از کم اتنا فوڈ حاصل کر سکے کہ وہ زندہ رہ سکے۔ اس کے بعد اپنی صلاحیتوں کے حساب سے ہے۔
پھر ہیلتھ کی سہولیتیں، بنیادی ہیلتھ کی سہولیتیں ڈسٹرکٹ لیول پر، تعلقہ لیول پر فراہم کرنا بھی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد آتی ہے کوالٹی ایجوکیشن۔ نمبر آف اسکولز کی بات نہیں کر رہا، کوالٹی ایجوکیشن یعنی جیسے میٹرک تک پاکستان میں تعلیم فری ہے، لیکن اس کی کوالٹی کیا ہے، وہ کس سطح پہ دی جا رہی ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ بہرحال یہ بھی آپ کا حق ہے۔ اس کے بعد فیئر جسٹس، انصاف، نظام انصاف اور میرٹ، یعنی پولیس کا ادارہ، عدلیہ کا ادارہ یا جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں ان میں آپ کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے یا نہیں، اور آپ کو میرٹ پہ جو ہے آپ کے کام ہو رہے ہیں یا نہیں۔ پھر پرسنل سیکیورٹی، دوبارہ اس کو آ جاتے ہیں کہ جان مال عزت کی حفاظت ریاست آپ کی کر رہی ہے یا نہیں کر رہی۔ تو یہ موٹے موٹے نکات ہم نے ڈسکس کیے۔ اس کو اگلے سیشن میں ہم ڈی کوڈ کر کے اوپنلی اس کو سیپریٹلی ڈسکس کریں گے کہ کس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی گورنمنٹ یا ریاست ان پہ عمل کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، یا یہ ادارے ان کے جو ہیں وہ کس طرح کام کرتے ہیں۔ تو یہ سب سے بنیادی باتیں تھی جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں۔ ووٹ دینے سے پہلے آپ کسی بھی پارٹی کے ووٹ دیتے ہیں، کسی امیدوار کو چنتے ہیں، تو یہ باتیں ذہن میں رکھیے گا، امیدوار اور پارٹی سے یہ باتیں پوچھیے گا کہ یہ ان سارے رائٹس جو ہیں گڈ گورننس کے بارے میں آپ کے پاس کیا منشور ہے، کیا پالیسی ہے، کیا پلاننگ ہے۔ یہ آپ کے بنیادی رائٹس ہیں، یہ آئین بھی دیتا ہے آپ کو یہ رائٹس، یہ شریعت بھی دیتی ہے، اور اللہ کی منشا بھی یہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بھی یہی کہتی ہے۔ اگلے پورشن میں ہم دوبارہ اس پہ ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔